ابو حمزہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عامش سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا آپ صفین کی جنگ میں موجود تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں تھا، اور میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو جو آپس میں لڑتے مرتے ہو۔ میں نے اپنے تئیں دیکھا جس دن ابو جندل آیا یعنی حدیبیہ کے دن، اگر میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیر سکتا تو پھر اس دن پھیر دیتا، اور ہم نے جب کسی مصیبت میں ڈر کر تلواریں اپنے کندھوں پر رکھیں تو وہ مصیبت آسان ہو گئی، ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا، مگر یہی ایک لڑائی ہے جو سخت مشکل ہے، اس کا انجام بہتر نہیں معلوم ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3181۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے، ان سے یزید بن عبدالعزیز نے، ان سے ان کے باپ عبدالعزیز بن سیاح نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو وائل نے بیان کیا کہ ہم مقام صفین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ پھر سہل بن حنیف کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تم خود اپنی رائے کو غلط سمجھو، ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگر ہمیں لڑنا ہوتا تو اس وقت ضرور لڑتے۔ عمر اس موقع پر آئے یعنی حدیبیہ میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ کیا ہم مدینے واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہی سوالات کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسے آخر تک پڑھ کر سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا یہی فتح ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بلا شک یہی فتح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3182۔ حاتم نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ قریش سے جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح کی تھی، اسی مدت میں میری والدہ قتیلہ اپنے باپ حارث بن مدرک کو ساتھ لے کر میرے پاس آئیں۔ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ آئی ہوئی ہے اور مجھ سے رغبت کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3183۔ ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا مجھ سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے مکے میں داخلے کے لیے مکے کے لوگوں سے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں، ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں، اور مکے کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ مدینہ نہ لے جائیں اگرچہ وہ جانا چاہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان شرائط کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا، اور اس طرح یہ محمد اللہ کے رسول کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ مکے والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نہیں، بلکہ آپ پر ایمان لاتے، اس لیے تمہیں یوں لکھنا چاہیے، یہ محمد بن عبداللہ کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھلاؤ۔
راوی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لفظ دکھایا اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور 3 دن گزر گئے تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3184۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکے میں شروع اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ آخر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اس اوجڑی کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی کہ اے اللہ، قریش کی اس جماعت کو پکڑ۔ اے اللہ، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لڑائی میں قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا، سوا امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھرکم تھا۔ جب اسے صحابہ نے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3185۔